السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب گھر میں واپس آیا تو میری ماں اور بیوی کی لڑائی کی آواز گھر سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ میرا موڈ سخت آف ہو گیا۔ میں دفتر سے بہت اچھے خوشگوار موڈ میں آیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ گھر جاؤں گا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سا وقت گزاروں گا، مگر گھر آ کر اندازہ ہوا کہ شاید وقت اچھا گزارنا میرے نصیب میں نہیں ہے۔ ماں کے لڑنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی اور بیوی کی رونے کی آواز بھی صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ ذرا سی بات پر مجھے کیوں ڈانٹتی ہیں؟ کیوں مجھے باتیں سناتی ہیں؟ میں تو آپ کی مرضی کا کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ جب میں گھر کے اندر آیا تو اماں مجھے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور بیوی روتے ہوئے اپنے کمرے میں۔ میں نے شازیہ کو دیکھا تو مجھے دکھ کا احساس ہوا، کیونکہ اس نے آج ہماری پسند کے کپڑے پہنے تھے، چہرے پر میک اپ بھی تھا۔ میں نے ہی تو اسے کہا تھا کہ اچھے سے تیار ہو جانا۔ آج میری بیٹی کی دوسری سالگرہ کی رات تھی اور میں نے سوچا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ باہر جا کر سالگرہ مناؤں گا، انہیں ڈنر پر لے کر جاؤں گا، مگر گھر کا ماحول دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ان میں سے کوئی بھی باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ اماں، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی گھر کی عزت ہے۔ اس کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ پیار سے، محبت سے باتیں کریں، جیسے آپ مجھ سے کرتی ہیں۔ وہ بھی تو آپ کی بیٹی جیسی ہی ہے۔ اماں نے میرے ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیے۔ مجھے زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ یہ کس کماش کی لڑکی ہے۔ بہت غلط لڑکی ہے یہ۔ پتہ نہیں کیسے تمہیں اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ لگتا ہے تم پر جادو کیے ہیں، تعویذ دھاگے کرتی ہے، تبھی تو تم اس کے نام کی مالا جپتے رہتے ہو۔ تمہیں سب کچھ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتا۔ اب میں اپنا سر تھام کے رہ گیا۔ مجھے اماں کی بات سن کر بہت افسوس ہوا۔ اماں، وہ غریب سارا دن آپ کو خوش کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ آپ ایک بار بھی اسے کوئی کام کہتی ہیں تو وہ فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے وہ اپنی نیند، سکون، آرام سب کچھ قربان کر رہی ہے۔ میری پہلی بیٹی کو وہ اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرتی ہے، اسے سنبھالتی ہے، مگر پھر بھی آپ اس سے خوش نہیں ہوتی۔ آخر آپ کو کیسی بہو چاہیے؟ آپ مجھے بتا ہی دیں کہ آپ کو کیسی لڑکی بہو کے روپ میں قابل قبول ہوگی۔ میری باتیں سن کر اماں کو بہت غصہ آیا۔ تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سارے فساد کی جڑ میں ہوں؟ میں ہی ہوں جس نے اس گھر کا سکون خراب کیا ہے۔ تمہاری پہلی بیوی بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، اور یہ دوسری تو ہے ہی بہت نیک۔ اماں نے طنزیہ انداز میں کہا تو میں پھر سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اماں کی اسما کے ساتھ بھی بالکل نہیں بنتی تھی۔ اسما کو تو امی اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھیں، اسے بہت پسند بھی کرتی تھیں، مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہیں اسما سے بہت اختلافات رہنے لگے تھے۔ مجھے کہنے لگیں وہ لڑکی کردار کی اچھی نہیں ہے، محلے کے لڑکوں کے ساتھ غلط اشارے کرتی ہے، چھت پر جاتی ہے تو نہ جانے کیا کچھ کرتی رہتی ہے۔ محلے کے لوگ مجھ سے اس کی شکایت کرتے ہیں۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے، وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی کہ میں اسے تمہارے لیے بیاہ کر لے کر آئی ہوں۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہارے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔
تمہارے ساتھ میں نے انجانے میں بہت زیادہ زیادتی کر دی ہے، مگر اب تم خود کے ساتھ ظلم مت کرو اور اسے چھوڑ دو۔ اسما ماں بننے والی تھی، اس کی صحت پر اماں کی ایسی باتوں کے برے اثرات پڑ سکتے تھے۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا، طبیعت بہت خراب تھی۔ میں اماں کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہا، کبھی بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ مجھے لگا یہ روایتی ساس بہو والا حسد ہے، مگر اسما کو میری امی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ کہتی وہ میری بڑی ہیں، اگر وہ میرے بارے میں کچھ غلط کہہ بھی دیتی ہیں یا غصے میں کچھ بول بھی جاتی ہیں تو میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں ان سے بدتمیزی کروں، زبان درازی کروں۔ اپنی بیوی کی بات کو سن کر میرا تو دل خوش ہو جاتا تھا کہ وہ کتنی اچھی لڑکی ہے، جو یہ سب برداشت کرنے کے بعد بھی میرے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے، اور میری ماں کے ساتھ بھی کبھی اس نے بدتمیزی تک نہیں کی۔ اسما نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، میں نے اس کا نام ماریا رکھا۔ ہم دونوں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اماں کو اسما کے ساتھ نہ جانے کیا پرخاش تھی کہ اسے بالکل بھی خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے کہتی کہ یہ تمہارے سامنے اچھی بنتی ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ پیٹھ پیچھے کیسی ہے، میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، میرے ساتھ بدتمیزی بھی کرتی ہے اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتی ہے۔ کل کو تو اس نے مجھے زور کا دھکا دیا۔ امی نے اپنا بازو میرے سامنے کیا جہاں پر زخم تھا۔ میں نے اپنی امی کی بات پر یقین نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ وہ یہ سب مجھے اسما کے خلاف بھڑکانے کے لیے کر رہی ہیں تاکہ میں اسے نکال دوں۔ امی کو اس کی شکل سے نہ جانے کیوں نفرت ہو گئی ہے۔ ایک دن میں گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ اسما میری امی کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی اور انہیں وہ مار بھی رہی تھی۔ پاس ہی میری بیٹی پڑی رو رہی تھی، مگر اسما کو اس بات کا کوئی ہوش و حواس نہیں تھا۔ اب ماریا 6 مہینے کی ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے ان دونوں کے قریب آیا۔ ابھی تک اسما نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ امی کو گالیاں بھی دے رہی تھی اور انہیں مار بھی رہی تھی۔ میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ حیران اور پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کہنے لگی آپ کا بھائی۔ تب میرا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ امی کہنے لگی دیکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں سے، یہ ایسا ہی کرتی ہے، پیٹھ پیچھے مجھے مارتی ہے، میرے ساتھ بدتمیزی بھی کرتی ہے، تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اسما روتے ہوئے کہنے لگی آپ کی امی نے یہ سب کرنے پر مجھے مجبور کر دیا۔ وہ بات بات پر میرے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری ماں مر چکی ہے۔ جب یہ مری ہوئی ماں کو کوستی اور بد دعائیں دیتی ہیں تو یہ بات مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ غلطی تو امی کی بھی تھی، انہیں اپنی بہو کے ساتھ اتنی زیادتی اور ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ جوابی وار پر اتر آئے۔ میں نے بہت مشکلوں سے خود کو اسما کو گھر میں رکھنے کے لیے راضی کیا تھا، ورنہ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ جس نے میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے میں اسے گھر سے باہر نکال دوں۔ میں جانتا تھا کہ امی نے کیسی زندگی گزاری ہے، بہت مشکل سے وہ اپنے سسرال میں وقت گزارتی رہی تھی۔ اس وقت میں چھوٹا سا تھا جب میں گھر والوں کی امی کے ساتھ زیادتی کو دیکھتا تھا اور دل ہی دل میں کڑتا رہتا تھا، کیونکہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں نہ تو امی کے حق میں بول سکتا تھا اور نہ ہی ان کے لیے ڈھال بن سکتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ جب پھوپھو گھر میں آتی تھی تو کسی نہ کسی بات کو بنیاد بنا کر امی اور ابو کی لڑائی کروا دیتی تھی۔ امی لڑائی کیا کرتی
وہ خاموشی سے اپنا سر جھکا کر سب کی باتیں سنتی رہتی، سب انہیں باتیں بھی سناتے رہتے۔ اب وہ باتیں سنانے کے ساتھ ساتھ امی پر ہاتھ اٹھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھتے تھے۔ دادو یا پھپھو نے کبھی بھی ابو کو روکنے یا پھر منع کرنے کی کوشش بالکل نہیں کی، بلکہ انہیں ہمیشہ شہ دی، کہتے یہ عورت بہت ڈھیٹ ہے، اس پر مار کا کوئی اثر بالکل نہیں ہوتا، اگر تم اچھی طرح سے اس کی پٹائی کرو گے تو تب یہ ٹھیک ہوگی، دوبارہ یہ کام نہیں کرے گی۔ نہ جانے ابو اتنے ظالم کیوں تھے، وہ کیوں امی کے ساتھ اتنی زیادتی کرتے تھے۔ انہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ گھر والوں کا امی کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ امی مظلوم تھیں، انہوں نے کبھی زیادتی نہیں کی، بلکہ وہ تو زیادتی سہنے والوں میں سے تھی۔ یہ سب جب میں ابو سے کہتا تو وہ مجھے بھی مارتے، کہتے ماں نے اسے پڑھایا لکھایا ہے، میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ابو کا غصہ اور نفرت کسی طرح سے بھی کم ہونے میں نہیں آتی تھی، اور امی وہ تو ہر وقت روتی رہتی تھی، ساتھ گھر کے کام کاج بھی کرتی جاتی اور دادی انہیں کوسنے دیتی رہتی۔ ایک دن ایسا وقت بھی آیا جب ابو نے امی کو طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور مجھے بھی دادی نے دھکے دے کر باہر نکالا۔ کہنے لگیں اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ بھی تمہارے جیسا ہی ہے، کبھی بھی ہم لوگوں کا یہ نہیں بن سکتا۔ ہم دونوں روتے ہوئے نانا نانی کے گھر آئے تھے۔ نانا نانی دونوں بوڑھے تھے، اپنی بیٹی کو اتنی سی عمر میں اتنے بڑے غم میں دیکھ کر ان کا دل گویا پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ دونوں صرف 6 ماہ ہی زندہ رہے اور اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد امی نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور مجھے انہوں نے ایک اسکول میں داخل کروایا تھا۔ وہ مجھے صبح خود اسکول چھوڑنے جاتی، اور شام کو جب میں گھر آتا تو دروازے پر لگا تالا میرا منہ چڑھا رہا ہوتا۔ تب محلے میں رہنے والی ایک عورت سے میں چابیاں لے لیتا، گھر آتا تو صبح کی بنی ہوئی روٹی ہوتی اور رات کا بچا ہوا سالن، جسے کھا کر میں اپنی بھوک مٹا لیا کرتا تھا۔ میں سوچتا کہ کاش میرے گھر کا ماحول بھی باقی گھروں جیسا ہوتا۔ میرے باقی سب دوست جب اپنے اپنے گھر جاتے تو ان کی ماں ان کا اچھے سے استقبال کرتی، انہیں تازہ روٹی بنا کر دیتی، اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلاتی، جبکہ مجھے یہ سب میسر نہیں تھا۔ مجھے کھانا بھی خود ہی گرم کرنا ہوتا، اور روٹی بھی صبح کی ہی کھانی پڑتی۔ میری آنکھیں نم ہو جاتی، مجھے احساس ہوتا تھا کہ میری ماں بہت محنت کر رہی ہے، میرے لیے اس نے بہت کشت اٹھائے ہیں۔ میں بھی دن رات اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا، چاہتا تھا کہ ہمیشہ اچھی پوزیشن لوں تاکہ ماں کا سر فخر سے بلند ہو سکے۔ میں ہر کلاس میں اول آتا رہا، اپنی کلاس کا میں ذہین ترین بچہ تھا۔ استاد میری ذہانت کی تعریفیں کرتے اور کلاس کے بچے مجھ سے مرعوب رہتے، کیونکہ ماں خود تو پھٹا پرانا پہن لیتی مگر مجھے ہمیشہ اچھا پہناتی، ہمیشہ اچھا کھلاتی۔ سب کلاس کے بچے سمجھتے کہ میں بہت اچھے خاندان سے ہوں، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں تو ایک بروکن فیملی کا بچہ ہوں، جس کا باپ سگا ہو کر بھی اس کی کوئی ضروریات زندگی کو پوری نہیں کرتا، کبھی پلٹ کر حال تک نہیں پوچھا، اور باقی ددیال والے بھی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ میں بھی ان سب کو آہستہ آہستہ بھول گیا تھا۔ میں اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی آ گیا تھا، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا۔ ایم بی اے کرتے ہی مجھے ایک بہت اچھی جاب مل گئی تھی،
بہت اچھی سیلری تھی، ہم نے وہ گھر بھی بہت اچھے طریقے سے تیار کروا لیا تھا، اور امی کو میں نے سارے کام چھڑوا دیے تھے۔ کہتا تھا کہ اب آپ گھر میں رہیں گی، آرام کریں گی، آپ نے ساری زندگی بہت محنت کی ہے، اب میں آپ کو مزید کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ کہتے ہیں جب وقت بدلتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میرے ددیال والوں کا بھی اب رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے، مگر میں ان سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں مشکل وقت میں تھا، جب میری ماں محنت مزدوری کر رہی تھی مجھے پالنے پوسنے کے لیے، وہ ٹھوکریں کھا رہی تھی در بدر کی، تب میرے ددیال والوں میں سے کسی نے بھی ہمارا ہاتھ تھام کر مدد کرنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی، اور اب مجھے ان لوگوں کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لوں، اسے اس گھر میں لے آؤں، مگر میں اگر ان کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر بھی لیتا تو کبھی بھی اسے وہ خوشی نہیں دے سکتا تھا جو اس کا حق ہوتی، کیونکہ مجھے اپنی ماں کے ساتھ کی گئی زیادتی اور باقی سب کی مجرمانہ خاموشی کسی طرح سے نہیں بھولتی تھی۔ تو پھر اس سب کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کر سکتا تھا؟ آہستہ آہستہ وہ سب بھی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ اماں کو طلاق دینے کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اور نہ ہی ان کی بہنوں یا ماں نے ایسی کوئی کوشش کی تھی کہ ان کی دوبارہ سے شادی کروائی جا سکے۔ انہیں یہی تھا کہ ابا جو بھی کمائیں گے وہ اس طرح اپنے بہن بھائیوں پر لٹاتے رہیں گے، اور ابا کی کمائی کی لالچ میں انہوں نے ابا کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ ابا کو اس بات کا احساس آخری وقت میں ہوا تھا جب وہ بیماری سے لڑ رہے تھے، اور وہی بھتیجیاں اور بھتیجے جن کے لیے وہ ساری زندگی کماتے رہے، کھلاتے پلاتے رہے، اب وہ ابا کو ایک گلاس پانی دینے کے بھی رویدار نہیں تھے۔ ابا کو اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے مجھے بلا کر معافی مانگی تھی۔ میں نے انہیں معاف تو کر دیا تھا، مگر میں زیادہ دیر تک ان کے پاس بیٹھ نہیں پایا تھا، کیونکہ مجھے ان سے محبت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب طرح کی نفرت تھی۔ ساری زندگی جو انہیں کرتے دیکھتا آیا تھا، اب وہ سب اتنی آسانی سے میں کیسے بھول سکتا تھا؟ پھر اماں کی پسند کی ہی لڑکی سے میں نے شادی کر لی تھی، مگر اماں کی اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں بن سکی۔ وہ بہت معصوم تھی، میرے سامنے روتی، کہتی کہ آپ کی ماں جانے کیوں اتنی زیادتی کرتی ہیں، میں تو ان کی ہر بات کو مانتی ہوں۔ مجھے اپنی بیوی پر یہ باتیں سن کر بہت ترس آتا تھا۔ اماں سے کہتا کہ آپ اس کے ساتھ وہ سب نہ کریں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ اب وہ کہتی کہ تم اسے نہیں جانتے، یہ کیسی لڑکی ہے، مجھے اس پر بہت غصہ آتا ہے، اس لیے تمہیں یہ سب کر رہی ہوں، ورنہ میں کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ غلط لڑکی ہے، جیسے نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ تو اگر تمہیں بتاؤں تو تم یقین نہیں کرو گے، تم اس کی معصوم صورت کو دیکھ کر دھوکا کھا گئے ہو، مگر میں اسے دھوکا نہیں کھا سکتی۔ پچھتا رہی ہوں اس دن پر جب اسے بہو بنا کر اس گھر میں لے کر آئی۔ میں اماں کو بہت سمجھاتا کہ اپنا ظرف بڑا کر لیں، اپنے دل کو بڑا کر لیں، آپ کی نفرت کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، آپ اپنا ہی امیج خراب کریں گی، سب آپ کو ہی غلط سمجھیں گے۔ یہ جب باہر جائے گی تو آپ کے بارے میں کیا کچھ بتائے گی، مگر اماں کو اس بارے میں
کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور پھر جب ایک بار میں نے اسے اماں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے دیکھا، تب مجھے اس سے شدید نفرت سی ہو گئی۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور دھکے دے کر اسے گھر سے بھی باہر نکال دیا، مگر بعد میں مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ وہ کردار کی ویسی نہیں تھی جیسی اماں نے مجھے بتایا تھا۔ اگر اس نے اماں کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان پر ہاتھ اٹھایا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اماں نے اس کی مری ہوئی ماں کو گالیاں دی تھیں اور وہ غصے میں آ کر یہ بات برداشت نہیں کر پائی تھی۔ ماں پر ہاتھ اٹھانا یقیناً غلط تھا، مگر اس کے کردار کے بارے میں جو کچھ اماں نے کہا تھا وہ سب بے بنیاد اور جھوٹ تھا۔ یہ بات مجھے محلے کے لوگوں نے بتائی کہ میری غیر موجودگی میں نہ تو کبھی کوئی مرد گھر آیا تھا، نہ ہی کسی نے میری بیوی کو چھت پر دیکھا تھا، بلکہ وہ تو بہت شریف ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ تب مجھے اپنے اس فیصلے پر پچھتاوے کا احساس ہوا کہ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مجھے اس کو سمجھانا چاہیے تھا، مگر طلاق دے کر گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ نہ جانے اب وہ کس حال میں ہوگی، اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا۔ میں نے 2-3 بار اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے جھڑک دیا، کہنے لگی کہ آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھ پر یقین نہیں کیا، اور اب میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں لوں گی۔ میری بچی کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ میں اس لیے اپنی بچی سے دور ہوئی ہوں کہ میں اسے اچھا کھلا نہیں سکتی، اور آپ کے گھر میں میرے ساتھ تو جو بھی سلوک ہوا، مگر میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اب میں خاموشی سے اپنے گھر پر واپس آ گیا تھا۔ بعد میں میری دوسری شادی شازیہ سے طے ہو گئی تھی۔ وہ میرے آفس میں ہی میرے ساتھ کام کرتی تھی، جاب کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی وہ آفس میں آئی تھی، اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی وہ بھی، اور مجھے اس کے لہجے اور سلیقے نے بہت حد تک متاثر کیا تھا، اور یوں بھی وہ بہت احساس کرنے والی لڑکی بھی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں جب پتا چلا کہ وہ تو طلاق یافتہ ہے، شادی کے 6 مہینے بعد ہی اسے طلاق ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک تو وہ بھی زندگی کی تلخیوں کو سمجھ چکی ہے، ان کو برداشت کر چکی ہے، تو وہ میری تلخیوں کو بھی، میری تنہائی کو بھی سمجھے گی، اور میری بچی کو بھی محبت دے گی۔ مگر آفس کے کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، کہنے لگے کہ پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لو، اس کے بعد ہی شادی کرنا۔ ان لوگوں کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ مجھے سن کر برا بھی لگا تھا کہ کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ گھر آیا، اماں کو شازیہ کے بارے میں سب کچھ بتایا، تو اماں کہنے لگیں کہ مجھے ابھی تم اس کے گھر پر لے کر چلو، مگر میں پہلے اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، اس کی رضامندی کو جاننا چاہتا تھا۔ مگر اماں تو بہت ہی یہ بات سن کر پرجوش ہو گئی تھی۔ میں نے آفس کے ایک کولیگ سے شازیہ کے گھر کا پتہ لیا۔ اماں کو لے کر میں اس کے گھر گیا تو گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ دونوں ہی بہت بیمار تھے، اور وہ ان کے لیے ہی نوکری کر رہی تھی تاکہ ان کا اچھے سے علاج کروا سکے۔ گھر کی ذمہ داریاں وہ اکیلے ہی اٹھائے ہوئے تھی۔ جب ان لوگوں کو ہماری آمد کے بارے میں پتا چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ شازیہ کے چہرے پر بھی میں نے خوشی کے رنگ پھیلتے ہوئے دیکھے، اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے جذبات ہیں، اور وہ اس شادی سے انکار نہیں کرے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ان لوگوں نے
رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اماں کو بھی شازیہ بہت پسند آئی، کہنے لگیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت محبت کرنے والی بھی ہے، تمہاری پہلی بیوی سے تو وہ لاکھ گناہ اچھی ہے۔ شادی کے بعد میں بھی خوش تھا کہ جیسا میں نے شازیہ کے بارے میں سوچا تھا وہ ویسی ہی نکلی۔ وہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتی تھی اور ماں کی بھی بہت ساری خدمت کرتی تھی۔ اب مجھے اس سے کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی گلہ ہرگز نہیں تھا۔ میں مطمئن تھا کہ اب گھر کی فضا بہت اچھی ہو گئی ہے۔ امی نے کہا تھا کہ شازیہ شادی کے بعد نوکری بالکل نہیں کرے گی، اور شازیہ نے امی کی بات مان لی۔ مجھے کہنے لگی کہ یہ سب میں اپنے ماں باپ کے لیے کر رہی تھی، اگر میں نوکری نہیں کروں گی تو میرے ماں باپ کی ضروریات زندگی کیسے پوری ہوگی؟ تب میں نے اسے کہا کہ تمہارے ماں باپ کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ میں دے دیا کروں گا، یہ بات تم امی کو مت بتانا۔ یہ سن کر وہ بھی خوش ہو گئی۔ میں ہر مہینے اس کے ہاتھ پر ایک معقول رقم رکھتا جو وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرتی۔ مہینے بھر کا سودا سلف لا کر وہ اپنی ماں کے ہاتھ باقی پیسے رکھ دیتی۔ اس کے ماں باپ بھی مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ ایک تو میں نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی، اور دوسرا ان کو بھی اکیلا اور تنے تنہا نہیں چھوڑا، ان کا بھی میں نے بہت خیال رکھا۔ میرے ساس اور سسر کہتے تم نے تو بیٹے سے بڑھ کر ہم دونوں کا خیال کیا ہے، خدا تمہیں وہ سب دے جو تم نے کبھی اپنے خواب و خیال میں سوچا ہو۔ تب میں ان کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتا کہ دنیا میں کوئی تو ہے جو میرے لیے اچھا سوچتا ہے۔ آج تک صرف اپنی ماں سے ہی دعا سنی تھی، ماں سے ہی اپنے آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے سنا تھا، اور اب ماں کے علاوہ میرے ساس سسر بھی تھے جو مجھے بے پناہ سراہتے تھے، تو میرے دل میں جیسے ٹھنڈک سی اتر آتی تھی، مگر یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ شادی کو محض 2 ہی ماہ ہوئے تھے جب ایک دن میں گھر آیا تو ہر طرف ماں کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں تو یہ آوازیں سن کر بری طرح گھبرا گیا، سمجھ نہ آیا کیا ہو گیا ہے۔ گھر آ کر پتہ چلا کہ وہ شازیہ پر چیخ رہی ہیں اور شازیہ آنسو بہا رہی تھی۔ کہنے لگی میں تو آپ کی امی کی ہر بات مانتی ہوں، ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، جو وہ کہتی ہیں میں وہی سب کچھ کرتی ہوں، مگر پھر بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں؟ اور اس بات کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا۔ میں شازیہ کی بات کو سن کر خاموش ہو گیا اور شازیہ سے کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے ہم نے کبھی میری ماں سے بدتمیزی نہیں کرنی۔ اگر تمہیں ان پر کبھی غصہ آئے یا ان کی تمہیں کوئی بات بری لگے تو تم مجھے بتانا، مگر میری ماں کے ساتھ کبھی بدتمیزی مت کرنا، یہ بات میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ امی جیسا سلوک کی شال کے ساتھ کرتی تھی ویسا ہی اب شازیہ کے ساتھ بھی کرنے لگی تھی۔ اس پر بھی ہر وقت نکتہ چینی کرتی، اسے بد کردار کہتی اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہتی رہتی۔ میں امی سے کہتا آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، آپ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی تو وہ آپ کی اور بھی زیادہ خدمت کرے گی، آپ کی اور بھی زیادہ تعریف کرے گی، آپ کو اور بھی زیادہ اچھا سمجھے گی۔ اس کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے کہ ہماری بیٹی کو بیٹی بنا کر لے جایا گیا ہے اور اسے بیٹی سمجھا بھی گیا ہے۔ مگر میری کوئی بات امی پر اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو میری بیوی بہت پریشان لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے پریشانی کا سبب پوچھا تو کہنے لگی مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے،
تم نے اتنے پیسے کیا کرنے ہیں؟ کہنے لگی کہ مجھے اپنے ماں باپ کے لیے پیسے چاہیے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، ان کا علاج کروانا ہے، امی بہت بیمار ہیں۔ اب میں نے کچھ بھی کہے بغیر اسے 1,00,000 روپے دے دیے تھے، مگر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ شازیہ کے پاس تو اچھے خاصے پیسے موجود تھے، میں اسے ہر مہینے پاکٹ منی کے نام پر ایک معقول رقم دیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیسے اس کے پاس موجود تھے، لگ بھگ کوئی 1,25,00,000 کی رقم موجود تھی۔ تو کیا وہ یہ سارے پیسے خرچ کر چکی تھی اپنے ماں باپ پر؟ آخر ایسا کیا ہوا جو ان پر اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ شازیہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، میں ان کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، ان کا میں اچھے سے علاج کرواتا ہوں۔ تو میری یہ بات سن کر وہ گھبرا گئی، کہنے لگی کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کا علاج ایک ڈاکٹر سے کروا رہی ہوں، اور آپ ان سے اس بارے میں مت پوچھیے گا، ان سے ذکر مت کیجیے گا، ورنہ وہ شرمندہ ہوں گے، ان کی انا کو ٹھیس پہنچے گی۔ میرے ابو بہت خوددار ہیں، آپ نہیں جانتے کہ ان کے لیے یہ بات برداشت کرنا کتنا مشکل ہے کہ وہ اپنے داماد سے پیسے لے کر اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ اگر وہ صحت مند ہوتے، ٹھیک ہوتے تو کبھی بھی آپ سے پیسے نہ لیتے۔ یہ بات تو میں بھی جانتا تھا کہ وہ بہت خوددار تھے، غریب ہونے کے باوجود بھی ان کی خودداری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ شازیہ نے مجھ سے پھر سے 50,000 روپے مانگے۔ اب تو میں بہت پریشان ہو گیا کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس پر اتنے سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ شازیہ سے پوچھتا تو وہ مجھے کچھ بھی نہ بتاتی، کہتی کہ جلد ہی آپ کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا، مگر ابھی میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور تندرست ہو جائیں گے۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ شازیہ پہلے سے اب بہت بدل گئی تھی، وہ ہر وقت گمسم سی، اداس اور پریشان نظر آتی۔ میں اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتا تو وہ ہنس کر ٹال دیتی، کہتی کہ آپ کو ویسے ہی پریشان نظر آ رہی ہوں، جبکہ میں تو بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ زندگی گزار کر، میری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ نے یہ جانا ہے کہ میں بہت سکون میں ہوں، آج تک اتنی خوشی محسوس نہیں کی جتنی اب، مجھے زندگی آسان لگ رہی ہے۔ تب میں اس کی باتوں پر مسکرا دیا کرتا۔ اس دن گھر آیا تو میں نے شازیہ کو اپنی امی کے کمرے میں موجود پایا، اور جو کچھ وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ امی کہنے لگیں، بد کردار عورت، اگر تمہارے کرتوت میں تمہارے شوہر کو بتا دوں، اسے سب کچھ سچ بتا دوں کہ تم کون ہو، کیا گل کھلاتی رہی ہو، تو تب کیا ہوگا؟ میرا بیٹا تمہیں بھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ شازیہ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، آپ میرے شوہر کو کوئی بات نہیں بتائیں گی، آپ کیوں میرا گھر خراب کر رہی ہیں، جبکہ میں تو سارے کاموں سے توبہ کر چکی ہوں، سارے غلط کاموں کو چھوڑ چکی ہوں، کوئی غلط کام نہیں کر رہی، یہ بات آپ بھی جانتی ہیں، تو پھر آپ میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہیں؟ اس سے زیادہ سننا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں کمرے میں آیا تو میرا سانس دھونکے کی مانند تیز چل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شازیہ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کے لیے وہ اتنی زیادہ خوف زدہ ہے کہ کہیں مجھے نہ پتہ چل جائے، اور امی وہ اسے اس کے گناہ پر بلیک میل کر رہی ہیں، مگر کیوں؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے اپنی ماں کی بات پر اور بھی زیادہ غصہ آیا تھا کہ اگر کوئی بات تھی تو وہ مجھے بتانی چاہیے تھی، مگر مجھے بتانے کی بجائے
وہ صرف اور صرف شازیہ کو ہی بلیک میل کیے جا رہی تھی۔ یہ بات کتنی غلط تھی۔ اب میں شازیہ پر نظر رکھنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر میں سکتے میں رہ گیا، کیونکہ وہ ہر وقت فون پر مصروف رہتی تھی۔ ہر وقت وہ مجھے پریشان پریشان سی نظر آتی۔ جو بھی کسی کی کال آتی تو موبائل کو اٹھا کر باہر نکل جاتی۔ اس رات کو بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کے موبائل پر جیسے ہی کسی کی کال آئی تو وہ موبائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ تم کیوں میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو؟ اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ طلاق دینے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ کہنے لگی، میں تمہیں سارے پیسے دے چکی ہوں، پہلے ہی میں تم پر بہت لٹا چکی ہوں، اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس بارے میں میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ دوسری طرف کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا میں یہ نہیں جانتا تھا۔ مجھے صرف اور صرف اپنی بیوی کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی۔ کہنے لگی، کل 2 بجے گھر آ جانا، میں تم سے بات کروں گی اور تمہیں اپنا سارا کا سارا زیور دے دوں گی، وہ تم جا کر بیچ دینا، مگر دوبارہ مجھے تنگ مت کرنا۔ اس کے بعد میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے کمرے میں چپ چاپ آ گیا تھا۔ میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ میرا تو دماغ پوری طرح سے کھول رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ وہ آدمی کون ہے اور وہ میری بیوی کو کس بات پر بلیک میل کر رہا ہے، اور میری بیوی اسے پیسے کیوں دے رہی ہے۔ اس کا ایسا کون سا راز ہے جو اس آدمی کے پاس دفن ہے۔ اب اگلے دن میں دفتر جانے کی بجائے گلی کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ میرے قریب ایک ریسٹورنٹ تھا۔ میں اس ریسٹورنٹ میں رک گیا اور پھر اپنے گھر کی طرف نظر رکھنے لگا۔ میرے پاس بہت سارے جاننے والے لوگ ہیں۔ وہ یہ جاننے کے لیے میرے پاس آئے کہ میں صبح سے یہاں پر کیوں بیٹھا ہوں۔ تب میں نے ان سے کہہ دیا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آفس جانے کا میرا آج دل نہیں کر رہا، اس لیے میں یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ 2 بجے کا وقت تھا جب میں نے کسی آدمی کو اپنے گھر میں جاتے دیکھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد میں بھی گھر آ گیا۔ تب میں نے گھر سے اپنی ماں کے چیخنے کی اور چلانے کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھیں، لٹا دو اس آدمی پہ، اپنا راز چھپانے کے لیے میرے بیٹے کی محنت کی کمائی کے ساتھ پلٹا دو، اور تم کیسے گھٹیا آدمی ہو، ابھی تک صرف بلیک میل کر کے پیسے ہی جھپٹ رہے ہو۔ میرے بیٹے کو سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتے؟ بتا دو اسے کہ یہ ایک طوائف ہے، اس کی ماں کوٹھے سے بھاگ کر آئی ہے اور یہاں شریف عورتیں بن کر زندگی گزار رہی ہیں۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ امی شازیہ کے بارے میں کیا بات کر رہی تھی، اور یہ آدمی کون تھا؟ اس کا شازیہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ اسے کیوں بلیک میل کر رہا تھا؟ اب ان سب باتوں کے جواب مجھے وہی لوگ دے سکتے تھے۔ جب میں گھر آیا تو وہ تینوں ہی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ شازیہ تو بالکل پریشان ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا، اور ماں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ کہنے لگیں، اچھا ہوا آج تم وقت پر یہاں آ گئے اور اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا۔ اگر میں تمہیں بتاتی تو تم کبھی بھی مجھ پر یقین نہ کرتے۔ اب وہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، یہ تمہاری بیوی کا سابقہ شوہر ہے، جسے تمہاری بیوی پیسے اور زیور لوٹا رہی ہے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے، تاکہ یہ تمہیں اس کی حقیقت نہ بتا سکے۔ میں نے تمہیں بہت کوشش کی بتانے کی کہ تمہاری بیوی اچھی عورت نہیں ہے، مگر تم میری بات پر شک نہیں کرتے تھے۔
اب اس کے سابقہ شوہر سے پوچھ لو، یہ سب میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہ تھا۔ میں اس آدمی کی طرف گیا، کہنے لگا میری بیوی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وہ خباثت سے مسکرا کر کہنے لگا کہ میں اس کا سابقہ شوہر ہوں، میں بھی تمہاری طرح دھوکا کھا گیا تھا، اس کے ساتھ میں نے نکاح کر لیا تھا، مگر بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کی ماں طوائف ہے اور یہ ایک طوائف کی بیٹی ہے، تب میں نے اسے طلاق دے دی، اور پھر اب تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم سے کیا لینا دینا؟ اس سوال پر وہ بالکل گھبرا گیا، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ سے زیور کا ڈبہ لے کر شازیہ کی طرف بڑھایا۔ شازیہ کہنے لگی، مجھے اب تم بتاؤ، میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں، بتاؤ یہ آدمی تمہیں کس بات پر بلیک میل کر رہا ہے اور جسے چھپانے کے لیے تم اسے لاکھوں روپے دے رہی ہو؟ تب وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا کہ یہ آپ کو بتا دے گا کہ میں کون ہوں، اور یہ کہ میں ایک اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے اس نے مجھے طلاق دی۔ اگر یہ سب آپ کو بتا دیتا تو آپ اس کی بات پر یقین کر لیتے اور مجھے طلاق دے دیتے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب آپ کو پتہ چلے۔ اب میں امی کی طرف دیکھنے لگا۔ امی، آپ تو یہ سب جان چکی تھی، آپ کو پتا تھا، پھر آپ کیوں خاموش تماشائی بنی رہی؟ آپ نے یہ سب کرنے سے شازیہ کو کیوں نہیں روکا؟ اسے پیسے تھماتے ہوئے کیوں دیکھتی رہی؟ مجھے سچ آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ امی کہنے لگیں، میں نے آج ہی اسے پیسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے پہلے مجھے صرف یہ پتا تھا کہ وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے، مگر یہ کہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے یہ اسے پیسے دے رہی ہے، یہ بات مجھے آج ہی پتا چلی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے بیٹے کی محنت کی کمائی اس طرح بے دردی سے لٹائی جا رہی ہے تو میں کبھی بھی خاموش نہ رہتی، تمہیں پہلے ہی بتا دیتی۔ اب تو تمہیں سب پتا چل گیا، تم نے اس کی حقیقت جان لی، اب تم اسے طلاق دے دو۔ وہ آدمی بھی ہنستے ہوئے کہنے لگا، ہاں، اب اسے طلاق دے دو، میں اس سے دوبارہ شادی کر لوں گا۔ مگر شازیہ کا رو رو کر برا حال تھا، وہ میرے پاؤں میں پڑ گئی۔ آپ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، مجھے اس غلطی کی سزا آپ بالکل نہیں دیں گے جو میں نے کی ہی نہیں۔ اگر میں کسی طوائف کے گھر پیدا ہوئی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ بات تو اس کی بھی ٹھیک تھی، اس بیچاری کا قصور کیا تھا؟ میں نے اس آدمی کو گھورتے ہوئے دیکھا اور پھر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا، جتنے بھی پیسے میری بیوی سے تم لے گئے ہو وہ سب مجھے واپس کرو، ورنہ میں پولیس میں رپورٹ درج کروا دوں گا، اور تم نہیں جانتے کہ میرا اثر و رسوخ کہاں تک ہے۔ خاموشی سے شام تک آ کر وہ پیسے مجھے دے کر جاؤ، ورنہ پولیس کے ہاتھوں پٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، دوبارہ اس گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آؤ۔ وہ میرا تیور دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا، وہاں سے چلا گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب مجھ پر اس کی کوئی بھی بات اثر نہیں کرے گی، اور اب وہ شازیہ کو بے وقوف بنا کر پیسے بھی نہیں لے سکے گا، کیونکہ سچ تو مجھے پتا چل گیا تھا، اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری بیوی بے قصور ہے، بے گناہ ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو پھر میں اسے کس بات کی سزا دیتا؟ امی سے مجھے شکوہ تھا، گلہ تھا کہ یہ بات جانتے ہوئے بھی انہوں نے مجھ سے کیوں چھپائی۔ اگر وہ مجھے یہ بات بتا دیتی تو
اتنے عرصے تک شازیہ کو ذہنی اذیت میں نہ رہنا پڑتا، وہ اتنے پیسے نہ لٹاتی۔ شازیہ میرے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی، اس کی ہچکی بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے اتنے ٹوٹے ہوئے انداز میں دیکھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اٹھو شازیہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ بالکل زرد۔ میں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شازیہ، ایک بات دل سے سن لو، مجھے تمہارا ماضی نہیں چاہیے، مجھے تمہارا آج اور کل چاہیے۔ جو ہوا وہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوا۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اس کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن وہ زندگی میں کیا بنتا ہے وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور تم نے ہمیشہ ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی عورت بننے کی کوشش کی، میں نے یہ خود دیکھا ہے۔ شازیہ نے میری بات سنی اور پھر آہستہ سے بولی، آپ کو پتہ ہے جب اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا تو میں دن رات بس یہی سوچتی رہی کہ اگر آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میں نے سب کچھ چھپایا، جھوٹ بولا، بس میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، شازیہ، رشتہ سچائی سے چلتا ہے، مگر کبھی کبھی سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تم نے جو کیا وہ خوف کی وجہ سے کیا، لیکن اب مجھے سب کچھ پتا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امی نے یہ سب سنا تو ان کے چہرے پر شرمندگی آ گئی۔ کہنے لگیں، بیٹا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے تمہیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ تم کبھی بھی یقین نہیں کرو گے۔ تم یہی سمجھو گے کہ جیسے میں نے اسما کے ساتھ کیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، بہت زیادتی کی، اس پر بہتان لگایا، الزام تراشی کی، اسے طلاق دلوا دی۔ اتنا بڑا گناہ کیا میں نے، آج مجھے اپنے اس گناہ کا احساس ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ میں چاہتی تھی کہ تم شازیہ سے بھی بدظن ہو جاؤ اور اسے بھی تم خود سے دور کر دو۔ تم عورت ذات سے بدظن ہو جاؤ اور تم کبھی شادی مت کرو، پھر ہم وہاں بیٹا اکیلے ماریا کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارتے رہے۔ مگر میں غلطی پر تھی، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے آج اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، امی اب جو ہونا تھا ہو گیا، آگے کی زندگی ہمیں سب مل کر بہتر بنانی ہے۔ شام کو وہ آدمی پھر آیا، لیکن اس بار وہ میرے سامنے آنکھ نہیں ملا سکا۔ میں نے دروازہ کھولا، اسے اندر بلایا اور کہا، ایسے لائے ہو؟ وہ جیب سے لفافہ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما گیا، کچھ بولے بغیر۔ میں نے لفافہ کھولا، سارے پیسے اندر موجود تھے۔ میں نے کہا، اگر دوبارہ تم اس گھر کے قریب بھی آئے تو یاد رکھنا، میں وہیں نہیں ہوں جو تم پہلے سمجھتے تھے۔ وہ اپنا سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی گھر کے آس پاس دکھائی نہیں دیا۔ اگلے دن میں نے شازیہ سے کہا، ہم دونوں نئی زندگی شروع کریں گے، لیکن اس بار سچائی کے ساتھ۔ شازیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں، شکر کے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایک نئی شروعات کی۔ نہ وہ آدمی کبھی لوٹا، نہ کبھی شازیہ نے مجھ سے کچھ چھپایا۔ ہماری زندگی میں خاموشی تھی، سکون تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے پر اعتماد تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہو گیا۔ شازیہ نے ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھول لیا جہاں وہ محلے کی عورتوں کو سکھاتی تھی۔ میں دفتر جاتا، شام کو واپس آتا اور ہم سب مل کر رات کا کھانا کھاتے۔ امی بھی اب خوش تھیں، انہوں نے شازیہ کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ کبھی کبھی
وہ خود اسے پاس بٹھا کر پرانی باتیں کرتی تھی، جیسے وہ دونوں ماں بیٹی ہو۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی مخلص انسان ساتھ ہو اور اس پر یقین ہو، اور ساتھ رہنے والوں کے دل بھی صاف ہوں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔